اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت قاسم بن حسن کی شہادت کا واقعہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت قاسم امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام رملہ یا نفیلہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی عمر کربلا کے وقت صرف 13 سال تھی اور بعض روایات کے مطابق 14 یا 15 سال تھی، لیکن ان کا حوصلہ، ایمان، وفا اور شجاعت کسی بالغ مجاہد سے کم نہ تھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام نہایت خوبصورت نوجوان تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ آپ نہایت مؤدب، شجاع اور نیک بچے تھے۔ عاشورہ کے دن کا منظر کیسا تھا؟ عاشورہ کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کی باری آ گئی تو حضرت قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، یا عماہ اذن لی بالخروج، اے میرے چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں پیار سے دیکھا اور فرمایا، یا بنی انت بقیہ اخی ولا ارید ان افجع باخیک الحسن مرتین، اے میرے بیٹے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں نہیں چاہتا کہ حسن کی یاد 2 مرتبہ میرے دل کو زخمی کرے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کو اجازت نہ دی تو حضرت قاسم علیہ السلام روتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کا ایک خط نکال کر لائے۔ اس خط میں امام حسن علیہ السلام نے امام حسین سے یہ فرمایا تھا کہ یا اخی یوم کربلا اذا رأیت ولدی قاسم یطلب الجہاد فلا تمنع فإنہ من الشہداء معک، اے میرے بھائی جب قاسم تم سے کربلا میں جہاد کی اجازت مانگے تو اسے مت روکنا، وہ تمہارے ساتھ شہید ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یہ خط دے کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ قاسم کو سینے سے لگا کر بہت روئے اور پھر انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ روایات کے مطابق حضرت قاسم نے جنگ کا لباس پہنا، امام حسین علیہ السلام نے ان کی پگڑی باندھی اور انہیں تلوار تھما دی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور رخصت طلب کی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب وہ خیمے سے نکلے تو ان کی والدہ حضرت رملہ نے اشکوں کے ساتھ روتے ہوئے بیٹے کو الوداع کہا۔ اتنا نوجوان بیٹا جب حضرت قاسم میدان کربلا میں داخل ہوئے تو انہوں نے بلند آواز میں یہ پڑھا، ان تکرونی فانا نجل الحسن ثبت النبی المصطفیٰ والمؤتمن ھذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس لا سقوا صوب المزن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو جان لو کہ میں حسن کا بیٹا ہوں جو نبی مصطفیٰ کا نواسہ اور امانت دار ہے۔ یہ حسین ہے جو قیدیوں کی طرح دشمن کے نرخے میں ہے۔ حضرت قاسم نے بڑی جرأت سے لڑائی کی، دشمن کے کئی سپاہی جہنم واصل کیے، ان کی تلوار مسلسل چلتی رہی حتیٰ کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ شہادت کا لمحہ کیسا تھا؟ ایک شقی القلب دشمن عمر بن سعد بن نفیل ازدی نے پیچھے سے حملہ کیا اور حضرت قاسم علیہ السلام کے سر پر وار کیا جو کہ اتنا شدید تھا کہ حضرت قاسم علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے۔ انہوں نے زخمی حالت میں پکارا، یا عماہ ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجیے، مجھے بچائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ صدا سنی تو تیزی سے دوڑے، دشمنوں کو پرے دھکیلا اور حضرت قاسم علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا۔ وہ تب تک دم توڑ چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، علی الدنیا بعدک العفا یا قاسم، اے قاسم تیرے بعد دنیا پر خاک ہو۔ بعض روایات میں حضرت قاسم علیہ السلام کا جسم مبارک اس قدر نیزوں اور تلواروں سے زخمی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کأنی بقاسم فتیانہ یدسونہ بخیولہم حتی انقطع جسمہ قطع، میں نے قاسم کو ایسے دیکھا کہ دشمن نے سوار ان کے جسم پر اس طرح گھوڑے دوڑا رہے تھے کہ ان کا جسم ٹکڑوں میں بٹ گیا۔
حضرت قاسم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، وفا، عشق حسین علیہ السلام کے لیے عمر کی قید نہیں رکھتی۔ ایک کم عمر نوجوان جو شاید ابھی دلہن کے خواب دیکھنے کے قابل تھا، عشق امام میں اپنی جان قربان کر کے قیامت تک یادگار بن گیا۔